گیراں ہادی ہادیاں حضرت بندگی میراں سید عبدالحی روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حد درجہ فضل و کمال والی ہستی، درجات میں بلند درجات والی ہستی، امامنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبشر، اور ایسے صحابی ہیں جو کم عمری میں ہی، یعنی قوم مہدویہ کی انتہائی کم عمری میں منفرد واحد ہستی ہے جو سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے راست تربیت ہوئی ہے۔ ذکر خفی کا دم خاص راست طور پر مہدی علیہ السلام نے اس کم عمر ترین اپنے پوترے بندگی میرا سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ حاضرین محترم، اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی یہ عظیم المرتبت ہستی انکساری اور بے نفسی میں کس درجہ کمال رکھتی تھی، اس کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں جو قیامت تک تمام مہدویوں کے لیے بہترین مثال ہے، اعلیٰ ترین مثال ہے، اور خاص طور پر مرشدی کے منصب پر فائز ہونے والے خاص افراد کے لیے اس واقعے میں بہت ہی نصیحت اور عبرت ہے۔ بندگی میرا سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے آپ کی کہ آپ اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے مرشدی کو ترک کر دیتے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ وہ ہستی جو انتہائی کم عمری میں، یعنی صرف 6 مہینے کی عمر تھی امامنا مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، وہ ہستی مہدی علیہ السلام سے راز تربیت ہوتی ہے، راز ذکر خفی کا دم خاص لیتی ہے، لیکن مرشدی چھوڑنے کی جو وجہ ہے وہ بڑی خاص ہے۔ بے نفسی اور انکساری کس درجہ بلند تھی، ملاحظہ فرمائیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا وہ واقعہ یاد ہے جو آپ نے اپنے دادا محترم مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوئے تھے، تربیت ہوئے تھے؟ تو بندگی میرا سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عالم جسمانی کا واقعہ ہے، دادا حضرت سے تربیت ہونے کا واقعہ عالم جسمانی کا ہے۔ ارے بھائی، جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، عہد لیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں، تو اس وقت سارے ارواح نے خالو بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، یہ کہا تھا۔ تو مجھے عالم ارواح کی وہ خالو بلا کی بات یاد ہے، تو تم یہ عالم جسم اور عالم مادی کے واقعے کی بات پوچھتے ہو۔ سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالی عنہ کی بے نفسی اور انکساری پر قربان جائے، آپ نے مرشدی کو ترک کر دیا، اور مرشدی کو چھوڑ دینے اور ترک کرنے کی وجہ جو بتا رہے ہیں، وہ جو وجہ بیان فرما رہے ہیں، ریزن جو فرما رہے ہیں، وہ بڑی خاص ہے، قیامت تک آنے والے مرشدی کے منصب پر ذمہ دار لوگوں کے لیے تو آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشدی وہ کرے جو میرا سید محمود جیسا ہو، یعنی آقا سیدنا ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرشد ہو تو ویسا کرے۔ اللہ اکبر! یہ بے نفسی، یہ انکساری، اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی عظیم ہستی کا یہ حال ہے، تو سوچئے کہ آپ کو اور ہم کو یقیناً حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حضرت کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہوئے، سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے نفسی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اندر بھی انکساری، بے نفسی، عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، عاجزی اور انکساری سے بھرپور یہ ہستی کو خود والد بزرگوار آقا
سیدنا ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک خواب میں آ کر حکم دیتی ہے کہ میرے لخت جگر، میرے شہزادے، تم نے بے نفسی میں ایسا کمال کر دیا، لہٰذا تم مرشدی کے لائق ہو، مرشدی کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو، لہٰذا مرشدی کو مت چھوڑو اور مرشدی جاری رکھو۔ تو چنانچہ سیدنا روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد بزرگوار کے حکم کی تعمیل میں پھر سے مرشدی کیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی ہستی کے تقوی کا، ان کی بے نفسی کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔